جنت ہیں، ماں باپ تمہاری جہنم ہیں۔ ماں باپ کو ٹیڑھی نظر سے دیکھا تو جہنم، اچھی نظر سے دیکھا تو جنت۔ کیا کمال ہے، قربان جائیں۔ میرے نبی نے کہا جب بیٹا ماں باپ کو محبت سے دیکھتا ہے، ماں کو دیکھے یا باپ کو دیکھے، تو اس کے لیے ایک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور ماں باپ جب اولاد کو ان کی خدمت کی وجہ سے محبت سے دیکھتے ہیں تو بیٹے کو غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بھائی بولو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل خرچ کون سا ہے؟ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو 7 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل کون سا خرچہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی اللہ کو پتا، آپ کو پتا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹے کا ماں باپ پہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اب میرے تو مر گئے، تمہارے زندہ ہیں تو کچھ کر لو، مر گئے تو بس پھر ہاتھ ہی ملتے رہ جاؤ گے۔ پر وہ بھی اب کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ کوئی افسوس اور غم ہو کہ کتنی بڑی دولت سے میں محروم ہو گیا۔ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو قرآن کی تلاوت سنی۔ آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی نعمان بن حارثہ۔ نعمان بن حارثہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی تلاوت جنت میں کیسے جا رہی ہے؟ کہا جی ماں کا فرما بردار ہے، اس کی وجہ سے اس کی تلاوت جنت میں بھی آتی ہے۔ کہ تم نے اتنے لاؤڈ سپیکر لگائے ہوئے ہیں پھر بھی لوگوں کو پوری طرح باہر والوں کو سنائی نہیں دیتا ہوگا، اور نعمان اپنے گھر میں بیٹھ کے تلاوت کرتا اور آواز جنت تک جاتی ہے۔ کیا چیز لے گئی؟ نہ جہاد، نہ تبلیغ، نہ نماز، نہ صدقہ، نہ تہجد، نہ علم، نہ حدیث، نہ تفسیر، نہ کیا چیز لے گئی؟ ماں کی خدمت نے آواز کو جنت تک پہنچا دیا۔ کیسی خدمت کرتے تھے؟ ماں کے کپڑے دھوتے، ماں کی روٹی پکاتے، ماں کو نوالے بنا کے کھلاتے۔ ہمارے ماحول میں کیا ہے کہ میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں میری ماں کی خدمت کر، میری بیوی کے ذمے نہیں میری ماں کی خدمت۔ اگر وہ کہے میں نہیں کر سکتی تو اسے نافرمان بیوی نہیں کہا جا سکتا۔ میری خدمت نہ کرے تو نافرمان ہے، میری ماں کی خدمت نہ کرے تو نافرمان نہیں ہے۔ اسے میری ماں نے نہیں جنا، مجھے میری ماں نے جنا ہے، میرے ذمے اپنی ماں کی خدمت ہے۔ تو نعمان بن حارثہ کپڑے دھوتے، روٹی پکاتے، سالن پکاتے، نوالے بنا کے کھلاتے، تیل لگاتے، کنگھی کرتے، جوئیں نکالتے، اور ماں کوئی حکم سناتی اور سمجھ میں نہ آتا تو دوبارہ نہیں پوچھتے تھے اماں کیا کہا، باہر نکل کے خادمہ کو بلاتے، کہتے میری ماں نے کیا کہا تھا تو بتا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ ادب کی وجہ سے ماں سے دوبارہ پوچھتے نہیں تھے۔ اور میرے بھائیو ماں باپ کی قدر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں قصائی۔ موسیٰ اور قصائی میں کیا جوڑ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام گئے تو ایک قصائی ایسے بیٹھا ہوا گوشت بیچ رہا ٹوٹے کر کر کے۔ شام ہوئی، اس نے تھیلا کندھے پہ لٹکایا، گوشت کا ٹکڑا ڈالا، گھر کو چلا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے میں بھی آ جاؤں تیرے ساتھ؟ اسے نہیں پتا یہ موسیٰ ہیں۔ کہا آ جاؤ بھائی۔ گھر میں گیا، انہیں جا کے گوشت کے ٹوٹے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنائی، ہانڈی پہ چڑھایا، آٹا گوندھا، سالن تیار ہوا، روٹی پکائی، تیار کر کے ٹرے میں رکھ کر ایک بڑھیا عورت بیٹھی جس کو الٹے ہاتھ کندھے کا سہارا دے کر ایسے بٹھایا، پھر اپنے سیدھے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے اس کے منہ میں ڈالتا رہا، کھلاتا رہا، پھر اس کا منہ صاف کیا، اس نے کچھ بڑبڑا کے کہا، پھر اس نے اس کو لٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی یہ کون ہے، کیا ماجرا؟ کہا میری اماں ہے، صبح جاتا ہوں اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، شام کو آتا ہوں پہلے اس کے کام کرتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کیا بتاؤں کیا کہہ رہی تھی؟ پاگل ماں ہے، جب بھی خدمت کرتا ہوں مجھے کہتی اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے جنت میں۔ میں کہاں اور موسیٰ کہاں؟ وہ جب بھی میں خدمت کرتا ہوں کہتی اللہ تجھے موسیٰ کا جنت میں ساتھی بنائے۔ آئے ہائے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے تیرا کام بن گیا، تیری ماں نے تجھے موسیٰ سے ملا دیا۔ اے ماؤں کو راضی کرو، نبیوں کے ساتھ جنت میں پہنچو گے۔ ہائے میرے نبی سے پوچھا گیا تھا قیامت کب آئے گی، تو آپ نے یہ نہیں کہا تھا جب زنا زیادہ ہوگا، جب قتل زیادہ ہوگا، جب پتھروں کی پوجا ہوگی تو قیامت آئے گی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا جب اولادیں ماں باپ کو ذلیل و رسوا کریں گی اس وقت قیامت آئے گی۔ جب ماں باپ سے ایسے بات کریں جیسے نوکروں سے کی جاتی ہے تو اس وقت قیامت آئے گی۔ جب ماں ڈر رہی ہو کہ میرا بیٹا کہیں بدتمیزی سے مجھ سے بات نہ کرے، جب باپ ڈر رہا ہو کہ کہیں میرا گریبان نہ پکڑ لے،
تو سمجھو قیامت آ گئی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج و زکوٰۃ قبول ہے۔ ہائے ہائے، میں ایک شہر میں گیا، ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ میرے باپ نے میرے اوپر زیادتی کی ہے، میری سناؤ۔ سنتے سنتے پتہ چلا کہ اس نے اپنے باپ کے خلاف عدالت میں کیس کیے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا تو جلدی سے چلا جا، تو شکر کر تیرے اوپر آسمان نہیں ٹوٹا، زمین نے تجھے نہیں نگلا، تیرے اوپر کوئی آگ کا کوڑا نہیں برسا، اور اللہ نے ابھی تک تجھے درگزر کا معاملہ کیا ہوا ہے۔ تو بیٹا ہو کر باپ کے خلاف کیس کر رہا ہے، صرف تو نہیں رگڑا جائے گا، وہ وکیل بھی رگڑا گیا جس نے تیرا کیس تیار کیا، اور وہ گواہ بھی رگڑے گئے جنہوں نے گواہی دی۔ ارے ظالم، بیٹا ہو کر باپ کے خلاف تو کیس کرتا ہے؟ تو میرے بھائیو، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت لے لو، جنت بنا لو، یہ جہان بھی سنورے گا، اگلا جہان بھی سنورے گا۔ ایک نوجوان تھے، ان کا نام ہے کلاب، وہ گئے اللہ کے راستے میں، ماں باپ تھے بوڑھے ضعیف، ہاتھ بھی کامتے تھے، تو ان کے باپ نے کہا بیٹا جب تو بچہ تھا ہم نے تجھے پالا، جب ہمارے ہاتھ کانپنے لگے نہ تیری ماں مجھے گلاس پکڑا سکے نہ میں خود پی سکوں، تو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ اشعار جب حضرت عمر کو پہنچے تو انہوں نے فوراً آدمی بھیج کر اس بچے کو بلوایا، اور مسجد میں کھڑے ہو کر ان کا کوڑا تو مشہور تھا نا، کوڑا اٹھا کے مار 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 اس کا حلیہ بگاڑ دیا کہ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے جہاد میں جاتے ہو، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے جہاد میں جاتے ہو، مار مار، جب تک تیرے ماں باپ زندہ ہیں تو اس گھر سے قدم نہیں نکال سکتے۔ اور میرے بھائیو، آج کل ماں باپ بڑے رسوا ہو رہے ہیں، آج کل ماؤں کی بڑی ناقدری ہو رہی ہے، باپ کی بڑی ناقدری ہو رہی ہے۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں، میں تمہیں اللہ رسول کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنی ماؤں کو، اپنے باپ کو راضی کرو۔ ہاں، نافرمانی کی بات کہیں، ماننا نہیں، گستاخی بھی نہیں کرنی۔ پچھلے سفر میں ایک نوجوان آیا، کہا جی داڑھی رکھتا ہوں، ماں بھی کہتی شیو کراؤ، باپ بھی کہتا ہے شیو کراؤ۔ میں نے کہا نہیں 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 نہیں، بالکل نہیں اطاعت کرنی اس میں ماں باپ کی، لیکن گستاخی پھر بھی نہیں کرنی، گستاخی بھی نہیں کرنی، اطاعت بھی نہیں کرنی۔